رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ خبر اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری 10 کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد اور مجاہد بندے کا واقعہ بیان فرمایا جس نے 1000 مہینے اس طرح گزارے کہ دن کو جہاد میں گزارتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور مناجات میں بسر کرتا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب بھی ہوا اور حسرت بھی۔ تعجب اس مجاہد کی ہمت اور ریاضت پر، حیرت اپنی حالت پر کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہی طویل ہوتیں تو ہم بھی اتنا طویل وقت راہ خدا میں صرف کر دیتے اور اپنے مالک کے قریب ہونے کے مستحق ٹھہرتے۔ لیکن اب اپنی طبعی عمر کے اختصار کے باعث 1000 کوششیں کریں سابقہ امتوں کے خوش نصیب لوگوں کی ہم پلہ کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے 1000 مہینے تک بلا انقطاع عبادت اور جہاد کا حق ادا کیا ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محض اس حسرت کے ساتھ زبان پر آ گئی کہ کاش ہمیں بھی ایسا طویل موقع مجاہد و مراقبہ اور عبادت اور ریاضت کے لیے ملتا تو ہم بھی بارگاہ خداوندی سے کسی بڑے انعام کے مستحق ٹھہرتے۔ اسی بات پر سورۃ القدر نازل ہوئی اور امت کو بے بہا انعامات سے نواز دیا گیا۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی نوید سنائی گئی ہے اور اس رات کے ذریعے اس امت کے باہمت افراد کے لیے ایک موقع پیدا کیا گیا ہے جس کو حاصل کر کے وہ سابقہ امتوں کے صالح اور اولو العزم افراد سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھا گیا، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ جو خوش نصیب اس رات کو پا لے گا اور اس رات میں ایمان اور احتساب سے قیام کرے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اب تک اگر وہ بے قدر و قیمت تھا تو اب وہ صاحب قدر و قیمت اور عزت و شرف کا حامل ٹھہرے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کی نشانی کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی عزت و تکریم کرنے اور اس کے فضائل و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔